السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم لوگوں نے عباسی خلافت پڑھی تھی پہلے۔ اچھا، مجھے کچھ محسوس یہ ہوا ہے کہ یا تو آپ لوگوں کا انٹرسٹ کچھ کم ہو رہا ہے، یا جو ہے وہ کچھ ٹائمنگ ایسے تھے، نیو ایئر کے وقت جو ہے لوگوں کے امتحانات تھے، پھر چھٹیاں تھیں، پھر کووڈ کی وجہ سے کچھ ایشو تھے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ لوگوں کو کسی وقت بھی کلاس بورنگ لگنے لگے یا لگے کہ بھائی اب ہمیں مزہ نہیں آ رہا، تو پلیز مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کو پھر اس لحاظ سے مزید انٹرسٹنگ کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مقصد سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن پیدا کرنے کے لیے پھر ہمیں دنیا کے جو حالات اور اسباب ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری زندگی تو یہیں گزر رہی ہے، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں اسلامی تاریخ کو پڑھنے کے اور سمجھنے کے، کہ جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، آپ اپنا فیوچر بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ جو دنیا کے حالات ہیں، جیسے ابھی پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم لوگ بعض اوقات بہت زیادہ جٹری ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ طبیعت ہماری کنفیوز ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ تو یہ سب جب آپ پوری اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں شروع سے، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سمہاؤ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کے ساتھ زیادہ فیور نہیں کر رہا، لیکن جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو ہمارے پاس اس کی پوری کی مل جاتی ہے کہ ہم کیا چیز ہے جو چھوڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے ساری دنیا میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلاس بہت فائدہ مند ہوگی ہر لحاظ سے، تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا، اور جو لوگ آج نہیں آئے اور ریکارڈنگ میں سن رہے ہیں تو پلیز کلاسوں کو ریگولر ٹائم پہ لائیو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی وجہ سے مس ہو جائے تو پھر ریکارڈنگ سن لیں۔ تو ہم نے خلافت بنو عباس کو پڑھا تھا کافی تفصیل سے۔ 750 میں شروع ہوئی تھی یہ، جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور یہ تقریباً 1258 تک چلی تھی، جو کہ سمجھیں بغداد اس کا دارالخلافہ تھا۔ اس کے بعد پھر یہ موو ہو گئی تھی قاہرہ میں۔ تو تقریباً 37 کیلفس اس کے آئے، سمجھیں گے جب تک بغداد اور شام وغیرہ کے علاقے ان کے پاس رہے۔ اس کے بعد پھر جب یہاں پہ قبضہ ہو گیا دوسرے حکومتوں کا، تو پھر عباسی خلافت کے صرف سمبولک وے میں موو ہو گئے تھے یہ لوگ قاہرہ میں، مصر میں، جہاں پہ پھر 17 خلیفہ آئے۔ تو یہ ایک نقشہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے یہ عباسی خلافت جو ہے، یہ جو بالکل گرے ہے، یہ پوری عباسی خلافت ہے، جہاں پہ کتنی بڑی پھیل گئی تھی، آرمینیا تک اوپر چلی گئی تھی، ترکی کا ساؤتھ ایسٹ کا حصہ اس میں آ گیا تھا، پورا یہ افغانستان، یہ دیکھیں کابل، سندھ کا، پاکستان کا کچھ حصہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سینٹرل ایشیا کا، کیسپین سی کے اراؤنڈ یہاں پہ آ گئے تھے۔ تو یہاں تک پھیل گئی تھی، پھر یہ پورا سعودی عرب اس میں، عمان، یمن، سعودی عرب سب کچھ تھا، شام، عراق، آپ سمجھیں فلسطین، آج کل کا لبنان اور جارڈن، پورا مصر، اور مصر سے بھی آگے چل کے پھر یہاں تک چلی گئی تھی خلافت۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جو لوکل گورنمنٹس تھیں، ان لوگوں نے آہستہ آہستہ ان پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب دیکھیں اسپین پہ امیت خاندان کے جو ہے رولر، انہوں نے کافی عرصے کیا تھا، یعنی کہ قرطبہ امپائر کہلانے لگی تھی وہ اندلس میں، اور اس کے بعد اس کے جہاں پہ موروکو کا ایریا تھا، یہاں پہ پھر ادریسید آ گئے تھے، پھر سمجھے پھر ٹیونیسیا اور الجیریا اور لیبیا، ان سب علاقوں میں آہستہ آہستہ لوکل کیا کہتے ہیں حکومتیں قائم ہونا شروع ہو گئی، تو عباسی خلافت اس طرح سے کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چارٹ یہاں موجود ہے، آپ لوگ بعد میں بھی اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ عباسی کس طرح سے پھیلی اور پھر کس طرح سے آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو گئی۔ تو ہم نقشے سے یہ دیکھیں کہ یہاں سے جب یہاں پہ پورا تقریباً قبضہ ہو گیا تھا، پھر بعد میں سلجوقس آ گئے تھے،
تو وہ لوگوں نے جب یہاں قبضہ کیا تو ان لوگوں کی عباسی حکومت صرف اتنی رہ گئی تھی یہاں پہ، اور یہاں سے بھی یہ مملوکوں کی حکومت تھی، مملوک آ گئے تھے جن کا پھر اثر اور اس وقت مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور اس طرح سے فلسطین، یہ ساری چیزیں مملوکوں کے انڈر تھیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جو باسی خلفاء تھے وہ پھر بھاگ کے یہاں آ گئے تھے، پھر یہاں پہ مزید 17 خلیفہ آئے، لیکن وہ سمبولک تھے، یعنی کہ ان کا حکومت سے اور حکومت کو رن کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ نقشہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، لاسٹ عباسی خلیفہ جو تھے وہ تھے معتصم باللہ۔ معتصم باللہ جو ہیں وہ ان کو منگول جب آئے تھے تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ معتصم باللہ لاسٹ عباسی خلیفہ کے خلیفہ تھے، عباسی خلافت کے خلیفہ تھے، اور 15 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن منگول نے جب اٹیک کیا تو ان کو قتل کر دیا تھا۔ اچھا، اس دوران کیا ہو رہا تھا، شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، اس دوران شیعہ اور سنیوں کی بہت بڑے فسادات شروع ہو چکے تھے ہر جگہ۔ حنفی اور حنبلی میں بہت زیادہ فسادات شروع ہو گئے تھے۔ پہلے جو امام تھے، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل جو چوتھے خلیفہ تھے، ان دونوں کے ماننے والوں میں اس طرح کے اختلافات ہو گئے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تھے۔ تو باہر سے دیکھنے والوں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب یہ امت مسلمہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس وقت ان کے اوپر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو اب ضابطہ جو مسلمان، اچھے مسلمان تھے، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ ان حکومتوں کو ہٹا کے ہم آئیں تاکہ اسلام کو برقرار رکھ سکیں، اور جو باہر کے دوسرے تھے امپائرز تھیں، وہ بھی یہ سوچنے لگی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کو ہرانے کا بہت اچھا موقع ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے اس طرح سے ہوا، تو پھر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ یہ ہوا جو کہ منگول کے آنے کا سبب بنا۔ جب جلاس کے کیلف معتصم جو ہے اس نے ضابطہ وہ چاہ رہا تھا کہ حکومت چلے تو وہ کبھی شیعوں کے ساتھ دے دیتا تھا، کبھی سنیوں کا۔ تو ایک وقت جب آیا جب اس نے شیعوں کے اگینسٹ بات کی اور اس نے اپنی پوری قوم کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی، تو ایک ان کا شیعہ منسٹر تھا، اس کا نام تھا ابن القمی۔ اس نے کیا کیا، اس نے چونکہ سنیوں کے خلاف تو شیعوں کے دلوں میں بہت زیادہ نفرت اس وقت تو بہت زیادہ ہی تھی کیونکہ لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو اس نے منگول کو اس وقت جو ہے غالباً ہلاکو خان تھا، ایران کا گورنر، یعنی کہ چنگیز خان تو آپ لوگوں کو پتا ہے، چنگیز خان شاید غلط طریقے سے مشہور ہے، چنگیز خان نے تو کبھی بغداد وغیرہ پہ حملہ کیا نہیں، وہ تو مر چکا تھا۔ چنگیز خان کا پوتا تھا ہلاکو خان، اس نے آ کے پھر کیا تھا، تو جب اس نے انوائٹ کیا منگولز کو کہ آ کے تم بغداد پہ حملہ کر دو کیونکہ یہ لوگ اس طرح ہیں، تو اس نے موقع غنیمت جانا، اس نے جو ہے لوگوں سے اپنا وہ کیا، ساز باز کی اور پھر حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ اور سیڈ پوائنٹ ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایک شیعہ منسٹر تھا ابن القمی جس نے منگولز کو انوائٹ کیا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا منگولز کی اس طرف آنے کی وجہ کیا تھی، تو ایک وجہ یہ تھی۔ تو ہلاکو خان گورنر تھا ایران کا اس وقت، اس کو بڑے آرام سے آ گیا۔ پھر اس نے اپنی بہت بڑی آرمی لے کر آیا اور اس نے بغداد پہ حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، جلا دیا، ایک ایک چیز کو جلا کے راکھ کر دیا۔ 1.6 ملین لوگ جو بغداد کے تھے، 2 ملین ٹوٹل تھے، ان میں سے 1.6 لوگوں کو مار دیا اور جلا دیا۔ یعنی کہ اس سے بڑی تباہ کاری شاید دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوئی، نہ اللہ کرے کبھی ایسا ہو کہ جو اس چلیں کسی نے بم مار دیا یا مختلف قسم کے ہتھیار یوز کر کے تباہ و برباد کر دیا، لیکن یہ تو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا، یعنی کہ ہر انسان کا قتل ایک انسان کر رہا تھا۔ تو 1.6 ملین لوگوں کو منگولوں نے قتل کیا، اور صرف قتل نہیں کیا، جلا دیا، بچوں کو اپنے نیزے پہ اٹھا لیا، عورتوں کی بے حرمتی کی، عورتوں کو بہت سی کو جلا کے راکھ کر دیا، بہت سو کو غلام بنا لیا، پھر ان کے ساتھ بدسلوکیاں کی۔ تو ایک بہت ہی یعنی سمجھیے کہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر حرکتیں جو ہیں یہ منگولز کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دیہاتی نومیڈک قسم کے لوگ تھے، نہ ان کا کوئی ریلیجن تھا، نہ ان کا کوئی گول تھا زندگی میں، نہ ان کو کوئی گورنمنٹ بنا کے اس پہ حکومت کرنے کی خواہش تھی، بس ان کے ذہن میں ایک جنگلی پنا تھا جو یہ دکھاتے رہتے تھے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ڈسٹرائے ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے جتنی مساجد تھیں، انسٹیٹیوشنز تھے، یونیورسٹیز تھیں،
آپ سمجھ لیے اس میں بیت الحکمہ بھی آ جاتا ہے، لائبریریز تھیں، اور جتنی بھی چیزیں تھیں انہوں نے سب کو اس طرح سے ڈسٹروائے نہیں کیا کہ بس جا کے تباہ کر دیا، اس کو توڑ کے یعنی کہ زمین بوس کر دیں ساری چیزیں. اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس تھے اور کتابیں تھیں ان کو انہوں نے ان کو ساری کتابوں کو لائبریری سے اٹھایا جو کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھی، وہ دریائے فرات میں ڈال دیں، اور ڈالنے سے وہاں کا پانی جو ہے وہ سمجھیے سیاہ ہو گیا تھا. اس کی انک اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، انک پیپر کے اوپر ہوتی تھی. تو اس قدر ظلم و ستم کیا کس نے؟ ہلاکو خان نے. اور کس کے انویٹیشن پہ؟ ابن القمی کے انویٹیشن پہ. اچھا، اب یہ جو عباسی حکومت جو ہے سمجھیے ختم ہو گئی تقریباً پوری، تو پھر یہاں سے لوگ کو تقریباً 2-3 سال کا وقفہ آیا، اور پھر مملوک سلطنت کے پاس جا یہ لوگ گئے، اور وہاں پہ پھر عباسی خلافت جو ہے صرف ریلیجس افیئرس کے لیے ان کو دے دی گئی. یعنی ان کا ایک خلیفہ ہوتا تھا جس کا گورنمنٹ رن کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا قاہرہ میں یا ایجپٹ میں. ان کا یہ ہوتا تھا کہ بس آپ ریلیجس افیئرس میں لوگ آپ کو کانٹیکٹ کریں اور آپ سے جو ہے وہ چیزیں پوچھیں دینی لحاظ سے، اور بس. تو یہ حکومت ساری مملوک سلطانز کی ہوتی تھی. وہ بھی اچھے لوگ تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی، لیکن یہ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان لوگوں کے اندر اب پہلے تو عباسی خلافت دنیا کی بہترین خلافت سمجھی جاتی ہے جب ہارون رشید تھے اور جب بیت الحکمہ بنا تھا، لیکن اب پہنچ کے ان کے خلفاء اتنے ویک ہو چکے تھے کہ اب مملوک سلطانز کو پتا تھا کہ اب یہ کسی قابل نہیں ہے. تو پھر بھی سمجھے انہوں نے بھی یہ فیور کیا کہ کم از کم چونکہ ان کی ریلیجس نالج اور وہ چیزیں بہت اچھی تھیں تو انہوں نے ان کو سمبولک وے میں اپنے پاس رکھا. اور اس کے بعد پھر یہ تقریباً سمجھے 250 سال اور چلی، 1517 میں یہ بھی ختم ہو گئی، اور پھر سلولی آٹومن ڈائنیسٹی عثمانیہ خلافت نے جب ٹیک اوور کر لیا تھا. اچھا، یہ المستنصر باللہ جو تھے، یہ سمجھیے کہ مملوک سلطنت کے انڈر جو عباسی خلافت کے جو پہلے خلیفہ تھے وہ المستنصر باللہ تھے، اور ان کو فاؤنڈر آف مملوک کیلیفیٹ آف کائرو انڈر مملوکس بھی کہا جاتا ہے. پھر 16 مزید خلفاء آئے قاہرہ میں. لاسٹ خلیف جو تھے المتوکل علی اللہ تھے، 3 المتوکل علی اللہ 3، اور انہوں 1517 میں آئے، اور عباسی ڈائنیسٹی نے اس وقت جو ہے اسی کے دوران میں سرنڈر کر دیا، اور پھر کائرو بیس کیلیفیٹ بھی اینڈ ہو گئی. اچھا، اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، یہ میں نے ایک چارٹ بنایا تھا جس کے اندر میں نے ساری خلافت کے کہ کتنے سال خلافت رہی، کون سی خلافت رہی، اور کس سال سے کس سال تک رہی، کس عیسوی سے کس عیسوی تک. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے ان سب چیزوں کا پتہ ہونا بہت شدید ضروری ہے. تو راشد الدین خلافت یعنی کہ خلفاء راشدین کی خلافت 30 سال رہی. 661 میں جیسے ختم ہوئی تو جو ہے امیت خلافت شروع ہو گئی، وہ تقریباً 89 ایئرز رہی. اسی طرح عباسی خلافت تک ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا، اسپینش امیت بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ امیہ خاندان کے صرف ایک چشم و چراغ میں جا کے اسپین میں حکومت قائم کر دی تھی، جس کو اندلس بھی کہتے ہیں. وہاں وہ تقریباً 274 سال رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک یہ جو ایران کا حصہ تھا، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ یہ جو مامون رشید اور امین الرشید اور مامون رشید کے جو جھگڑے تھے، وہ بیسیکلی مامون رشید کی ماں چونکہ ایران سے تھی تو اس کو ادھر کی سپورٹ تھی، اور امین رشید کو عرب کی سپورٹ تھی. تو ایران جب سے پرشین امپائر کو ڈیفیٹ کیا تھا مسلمانوں نے، تب سے ایون وہاں کے مسلمان جو تھے وہ اٹھتے رہتے تھے عربوں کے خلاف یا وہاں کی اپنی حکومت بنانے کے چکر میں رہتے تھے، کیونکہ ان کے تھوڑے سے عقائد اور اس لحاظ سے تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے سنیوں سے. تو سمنید امپائر قائم ہوتی تقریباً 186 سال کے لیے، 819 سے لے کے 1005 تک. تو اس کے بعد پھر فاطمید امپائر آئی ہے جو پوری قاہرہ، اور میں بتایا تھا پھر یہ ساری تھوڑا ذکر میں نے کیا تھا، لیکن اب آگے چل کے میں اسی کو تھوڑا سا مزید آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. اچھا، یہ مسلم امپائر پھر میں نے یہ ٹیکسٹ میں بھی لکھ دیا ہے، جو چیز یہاں پر ہے نا ساری، تو اسی چیز کو میں نے اس طرح سے ٹیکسٹ میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو کہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ عیسوی ہے 632 سے 661 تک جو ہے راشدون کیلیفٹ تھی، اور کتنے سال کی تھی. تو اس کو یاد کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہوگی، اور اندازہ بھی کرنے میں کہ کس حکومت کے بعد کون سی حکومت آئی. ٹھیک ہے. اچھا،
یہ ایکسپینشن آف خلافت ہوئی جو راشدین کی خلافت میں، یہ امید خلافت، یہ سارے میں اس میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں. ایک دفعہ آپ کی یاد دہانی کرنے کے لیے میں سرسری طور کے اوپر جا رہا ہوں. یہ اندلس کے اوپر، یہ پورا سمجھے اسپین ہے، آج کل یہاں پورچگال ہے اور یہ فرانس کا ایریا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ پورا مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، بلکہ فرانس کے اندر تک پہنچ گئے تھے. اچھا، یہ عباسی خلافت جس سے میں نے نقشہ دکھایا تھا، یہ عباسی خلافت پورے ٹرانس آکسیانا اور سینٹرل ایشیا اور پورا یعنی کہ سارا یہ علاقہ پہ پورا مڈل ایسٹ، پھر افریقہ، نارتھ افریقہ، سب کچھ ان کے انڈر عباسی خلافت کے انڈر آ گئے تھے. اچھا، سمنید امپائر کی جو میں بات کر رہا تھا، اب یہ دیکھیے سمنید امپائر جو ہے وہ پرشیا سے لے کے مزید ایسٹ کی طرف تھی، یعنی پورا آپ کا افغانستان اس میں تھا، آپ کا یعنی کہ چائنا کے بارڈرز تک پہنچ چکی تھی. تو یہ لوگ وہ تھے جو 819 سے 999 تک رہے اور ان کے یہ ٹریڈیشنل بارڈرز تھے. تو یہ سمنید حکومت تھی بیسیکلی، آپ سمجھ لیجئے کہ ایران کے رہنے والوں کی، ایران کی ایکسپینشن تھی. پھر اچھا، فاطمید جب آئے، فاطمید بھی شیعہ تھے اور انہوں نے پھر بہت سی چیزوں میں جو ہے قبضہ کیا، کیونکہ ذرا پتہ عباسی حکومت فیل ہو چکی تھی، مکہ مدینہ کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، پورے مصر کے اوپر ہو گیا، یا آپ کے فلسطین اور جروسلم یعنی کہ دمشق تک، سیریا تک پہنچ گئے تھے. اور پھر اس طرف پورا نارتھ افریقہ، تقریباً پورا نارتھ افریقہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو یہ فاطمی تھے، یہ بھی مسلمان تھے لیکن شیعہ تھے، تو ان میں پھر بہت سے رفٹس وغیرہ پیدا ہوئیں اور اس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے کرتے ہیں. یہ سلجوکس آف ایران تھے. جب سلجوکس کون ہے؟ وہ اصل ٹرکس ہیں، ٹرک کے ہیں، لیکن ان لوگوں نے پھر کیا کیا، پھر انہوں نے جب عباسی خلافت کمزور ہوئی تو انہوں نے پھر آ کے، اگر ان کا آپ ٹائم دیکھیں تو عباسی خلافت تو 1258 تک تھی نا، لیکن ان لوگوں نے ان کے ختم ہونے سے پہلے یہی ایران کے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا، ایران اور ایسٹرن سینٹرل ایشیا، اور پھر وہ بڑھنا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے تھوڑا سا نارتھ کی طرف گئے، آذربائیجان، آرمینیا اور یہ پورے ترکی کے اوپر سمجھیے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. کون تھے؟ سلجوکس. سلجوکس وہی ہیں جن کے ساتھ پھر منگولز کا بھی تھوڑا سا سلسلہ ہوگا، اور پھر آگے چل کے ہم کروسیڈز کی بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سلجوکس آف ایران ہو گئے. اچھا، اب یہ بھی سلجوکس ہیں. بائزنٹائن امپائر، یہ ریڈ میں سمجھیے، یہ وہی جو رومن امپائر بائزنٹائن امپائر تھا. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ سلجوکس یہ سارے آ گئے تھے، بغداد وغیرہ ان کے قبضے میں تھا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ تھا. عام طور سے آپ کو یہاں پہ زیادہ تر مسلمان حکومتوں کے نشان ملیں گے، اور جو بیچ میں تھا یہ بہت بڑا صحرا تھا اور عرب کے دیہاتی لوگ یہاں رہتے تھے، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں بالکل انڈیپینڈنٹ سی تھیں. یعنی کہ اگر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو تقریباً پورا علاقہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا تھا، لیکن اس طرح سے وہ گورنمنٹ ڈکلیئر نہیں کرتے تھے کیونکہ قبائلی سلسلہ ابھی تک چل رہا تھا. اچھا، پھر یہ الموروتس آئے، یہ بالکل موراکو سمجھ لیجئے، پھر موراکو، اور یہ پھر سمجھے کورڈوبا ہے، اسپین ہے، تو بالکل نارتھ افریقہ کے ویسٹ موسٹ اس میں جو ہے یہ الموروتس تھے. پھر الموہدز آئے، انہوں نے بھی بیسیکلی الموروتس سے ایسٹرن سائڈ پہ آئے، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیجئے کہ نارتھ افریقہ کے آدھے ملکوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا. اب یہ سب کب ہو رہا ہے کہ عباسی حکومت ختم ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ پھر عباسی حکومت مملوک کے انڈر آ رہی ہے، اور اس کے درمیان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اب سلجوکس آف روم بھی تھے. جب سلجوکس روم کی طرف پہنچے، یعنی اوپر کی طرف آ گئے، جب انہوں نے آرمینیا اور تقریباً پورا ترکی فتح کر لیا، پھر دمشق اور سمجھے بیت المقدس اور ایجپٹ کا علاقہ یہ سب کر لیا، تو یہ سلجوکس آف روم کہلانے لگے، اور ان کا عرصہ جو چلا ہے وہ 1307 تک چلا ہے. پھر یہ کہ جب منگول آئے تو منگول کے انڈر ان کی الخانید امپائر آئی. الخانید امپائر بھی اب آپ دیکھیں کہ اس نے وہیں سینٹرل ایشیا سے، یا جو افغانستان سے، یا منگولیا یہاں پر ہے، یہاں سے جب آئے تھے تو پھر بخارا پہ، تہران، ایران، یہ ساری بغداد، ان جگہوں پہ پھر منگول کی حکومت آ گئی تھی. تو اس میں ایک جو خان کی حکومت ہے الخانید امپائر کہلاتی ہے. پھر یہ کہ مملوک سلطنت، اب یہ 1250 سے 1517، یہ وہی ہے تقریباً جب عباسی خلفاء یہاں تھے. تو اب ان کی بھی حکومت مکہ مدینہ پہ بھی تھی، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ پہ، پورے ایجپٹ پہ، کائرو میں، اور یہ پہ اوپر تک چلے گئے تھے.
اچھا، اب یہ آٹومن امپائر، پھر ہم اس کو تو پڑھیں گے ابھی آگے جا کے، تو انشاءاللہ اس کی ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن دیکھیں آٹومن امپائر بھی اب کہاں سے شروع ہوئی، یہ سمجھیں ترکی کے ان چھوٹے سے علاقوں سے شروع ہو کے پھر یہ پوری دنیا پہ پھیل گئی تھی، تو اس کا بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ تیمورید امپائر آئی، تیمور لنگ جسے کہتے ہیں، یہ پھر اس طرف سے وہ بھی نکلا، اور اس نے بھی بہت غارت گری مچائی، اور پھر یہ سمجھیے چائنیز اور منگولینز اور ان طرح کے اس نے بھی بہت سی وہ کی، باہر اس کی ہسٹری میں اختلاف ہے، تو یہ تھا تو مسلمان، لیکن یہ کہ اس نے بھی پھر بہت تباہ کاریاں مچائیں، لیکن یہ پورا علاقہ آپ سمجھیے یہ وہ کہلاتا تھا تیمور کے امپائر۔ پھر آپ صفوید آئے، صفوید بھی شیعہ تھے، اب صفوید جو دیکھیں کہاں تک پھیل گئے، ان کا پورا ایران ان کے پاس تھا، اور پھر افغانستان کی حدود تک پہنچ گئے تھے، تو پھر یہ صفوید رہے کب تک، 1501 سے 1722 تک، یعنی اب ہم بہت قریب آ رہے ہیں اپنی تاریخ سے۔ پھر مغل امپائر، وہ تو صرف سب کانٹیننٹ میں تھے، تو ان کا تقریباً پورا سب کانٹیننٹ تھا، سوائے تھوڑا سا ساؤتھ میں ایک دو جگہیں تھیں، اور پلس یہ کہ بلکہ افغانستان کا بھی کابل کا حصہ اور ہندو کش کا کچھ حصہ جو ہے یہ مغل امپائر کے اس میں تھا۔ شروع میں ان کے اکبر نے یہ سارے فتوحات کی تھیں، اور اس کے بعد پھر اورنگزیب نے مزید دکن پلیٹو کو نیچے جو ساؤتھ میں جتنے شہر تھے وہ سارے پھر حضرت اورنگزیب نے فتح کیا تھا، تو بہرحال یہ پورے کا پورا مغل امپائر کے انڈر تھا، اور اس کے بعد پھر برٹش آ گئی تھی، اور پھر وہ کہانی تو اگلی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریویو ہو گیا ہوگا کہ ابھی تک جو ہے ہم لوگوں نے پچھلے جو پڑھا تھا اس کی حکومتیں کس کس طرح سے آئیں، اور ہم نے سلجوقس آف روم کو بھی دیکھ لیا، اور ان سب تمام لوگوں کو دیکھ لیا۔ اب چونکہ ہم اسٹڈی کریں گے آگے چل کے آٹومن امپائر، لیکن چونکہ یہ اسلامک امپائرس کا چارٹ ہے، اور اس میں ساری چیزیں وہ ہیں جو جس میں اسلامک حکومتیں شامل تھیں یا ان کی تاریخ ہے، لیکن یہ کہ ان چیزوں کو مزید آگے چلنے سے پہلے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے دو ایسی واقعات ہیں، یا وہ بھی سمجھیے کہ کئی سو سالوں پہ پھیلے ہوئے ہیں، کہ اگر ہم ان کو اسٹڈی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے آگے کی چیزیں سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک ہے صلیبی جنگیں، جو کہ یورپ کے عیسائیوں نے مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کی تھی، اور اس کو ریلیجس رنگ دینے کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے مطلب گاڈ کی طرف سے ہمیں ہے کہ ہم یہ بیت المقدس دوبارہ چھینیں، کیونکہ مسلمانوں نے ہم سے چھین لیا ہے، تو اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے شروع کی تھی، اور پھر تقریباً 9 صلیبی جنگیں ہوئیں، اور 9 صلیبی جنگوں کے بعد پھر جو ہے وہ پوری دنیا کا ایک سمجھے نقشہ بدل گیا۔ سارے وہی سلجوقس ہیں، یہ میں نے آپ کو سلطان کی لسٹ بھی دے دی ہے، یہ میں نے ویکیپیڈیا سے اٹھایا ہے، تو اس کے اندر جو لنکس ہیں نا، جیسے آپ اس کے اوپر جائیں تو یہ لنکس بنے ہوئے ہیں، تو آپ یہ ویکیپیڈیا پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ سمپلی لسٹ آف نیمز ہیں، لیکن آپ ان پہ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا طغرل بیگ کون تھے، کس تاریخ سے تھے، اور ان کا ویکیپیڈیا میں ساری انفارمیشن آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اسی طرح سے جب یہ تو سلجوقس آف وہ تھے نا، جو یعنی کہ بغداد اور شام اور اس جگہ کے تھے، اس کے بعد جب وہ وہاں پہ پہنچ گئے روم میں، ترکی میں، تو پھر ان کے جو خلفاء تھے ان کے سب یہ نام ہیں، اور یہ بھی ویکیپیڈیا کے لنکس ہیں، تو پلیز اس پہ کلک کر کے آپ لوگ مزید سیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی دوران پھر سمجھیے کہ یہی لوگ سلجوقس آف روم تھے جب فرسٹ کروسیڈ شروع ہو گئی تھی، یعنی یورپین لوگوں کرسچنز نے حملہ کرنا شروع کر دیا تھا ان کے اوپر۔ یہ سارے وہی نقشے ہیں، سلجوق سلطنت آف روم نے 1190 میں، یہ تھوڑا سا ڈیٹیل نقشہ ہے بائزنٹائن امپائر کا، اور پھر یہ آپ کے ساتھ سامنے سارے سلجوقس ہیں، اور یہ فاطمید ہیں، تو تب سلجوقس یہاں پر تھے، فاطمید یہاں پر تھے، اور یہ بائزنٹائن تھا۔ لیکن اب یورپ جو ہے، یعنی کہ یہ کانسٹنٹینوپل تو اس وقت مسلمانوں کے پاس تھا بھی نہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ جگہ تھی، لیکن یورپ میں یہ جو پورا یورپ تھا، یہ لوگ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا قبضہ اس پر ہو گیا، سلجوق کے انڈر آ گیا فلسطین یعنی بیت المقدس، تو پھر انہوں نے کروسیڈ شروع کی تھی تاکہ ہم اپنا بیت المقدس واپس لے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے نقشے ہیں، اس کو پلیز آپ لوگ غور سے دیکھیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیکھیں، تو اس میں آپ کو بہت انٹرسٹ بھی لگے گا، اور یہ کہ سمجھ میں آئے گا۔ اگر ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آئے نا، آپ کلاس کو دوبارہ سنیں، نقشے دوبارہ دیکھیں، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے پوچھ لیں، ورنہ یہ کہ آج کل تو انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ کسی جگہ کا نقشہ نکالیں، اور بلکہ اس کی ڈیٹیل میں ویکیپیڈیا پہ اور سب جگہ آپ کو مل جائے گا۔ بس امپورٹنٹ چیز یہ ہے
کہ جو ویکیپیڈیا یا اس پہ جاتے ہیں، اگر آپ کے پہلے سے تھوڑی سی نالج نہیں ہے تو پھر وہ لوگ پھر آپ کو، آپ کے ذہن کو بالکل اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف کر دیتے ہیں کہ پھر آپ کہنے لگتے ہیں مسلمانوں نے تو بہت ظلم کیے. اور ہمارے زیادہ تر آج کے مسلمانوں میں یہ پرابلم ہے کہ وہ ہمارا مٹیریل نہیں پڑھتے. وہ ظاہر سی بات ہے، چونکہ جب یورپ میں ترقی کی اور کتابیں پبلش ہوئیں اور پھر انٹرنیٹ پر ان کا ہی قبضہ ہے سمجھیے، تو زیادہ تر جو مٹیریل ہے وہ انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کو پتا ہو کہ کون سا اوتھینٹک سائٹ ہے، آپ جا کے غلط چیزیں پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کو بلکہ کروسیڈ میں بھی اس طرح کی چیزیں مشہور کی گئی ہیں کہ مسلمان خود کہنے لگتے ہیں کہ نہیں، کروسیڈ تو بیچارے بہت سے سنسیئر کرسچنس تھے جنہوں نے جو ہے صرف اپنا مذہبی وہ جگہ حاصل کرنے کے لیے لڑے تھے، اور مسلمانوں نے ان کو قتل و غارت کر دیا. اور پھر ان تمام جو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے بہر الدین زنگی، عماد الدین زنگی، ان سب لوگوں کو کے کیریئر کو اور ان کی زندگی کو ٹینٹ کرنے کے، دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ لوگ پلیز بہت زیادہ کیئرفل رہیں، اور لیکن انشاءاللہ پڑھیں ضرور، کیونکہ اگر یہ دیکھیں گے نہیں، نقشے پڑھیں گے نہیں، تو پھر ہمیں اپنی تاریخ سمجھ میں نہیں آئے گی. صلیبی جنگیں شروع ہوئی ہیں 1095 میں اور یہ ختم ہوئی ہیں 1291 میں. تقریباً 200 سال چلی ہیں، اور ان میں 9 کروسیڈز ہوئی ہیں، 9 صلیبی جنگیں ہوئی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. بہت سے ہمارے بچوں کو یا ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کروسیڈز اصل میں کیوں شروع ہوئیں اور کہاں تک پہنچیں، اور پھر ہر صلیبی جنگ کا کیا حال تھا. تو اس کو بریفلی انشاءاللہ آج میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. تو کرسچن گورنمنٹس آف یورپ گاٹ ٹوگیدر، یعنی کہ جو جتنی آپ سمجھیے کہ اوپر، ابھی میں آپ لوگوں کو نقشہ بھی دکھاؤں گا، یہ جو میڈیٹرینین سی ہے نا، بلکہ ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں ذرا. ہاں یہ دیکھیں، یہ جو میڈیٹرینین سی ہے نا، یہ بیسیکلی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے مسلمانوں کی حکومت میں بھی، اور پھر یہ سمجھیے کہ یورپ کے ڈیولپمنٹ میں بھی. تو یہ پورا مسلمانوں کا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے میں ہی جب ہم نے پرشین امپائر کو ختم کر دیا تھا اور یہاں پہ ہم نے بازنٹائن امپائر کو پیچھے دھکیل دیا تھا، تو یہ پورا نارتھ افریقہ، اسپین سے شروع کرتے ہیں، اسپین سے نارتھ افریقہ، الجیریا، ٹینیسیا، موراکو، لیبیا، ایجپٹ، پھر سعودی عرب، پھر سیریا، لبنان، دمشق، ساری چیزیں جو ہیں ترکی تک، یہ سب ہماری کا. سینٹرل ایشیا میں پھر بھی ہماری بہت بڑی حکومت تھی. تو یہ جو اب یہاں پہ کیا تھا کہ دیکھیے، 2 حصوں میں یہ کرسچنس نے بھی، اب یہ والا سمندر کا حصہ ہم نے کرسچنس کے انڈر ہے، لیکن ان لوگوں کے چونکہ اٹلی اتنا اندر تک آتا تھا، پھر سسلی جو ہے سی آف سسلی کہلاتا ہے، یہاں تک آ جاتے تھے. پھر یہ سائپرس تھا جس کے اوپر آپ لوگوں کو یاد ہو، جس کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا. سائپرس، سوری، یہ رہا سائپرس. تو اس لحاظ سے یہ جو حصہ تھا کافی سمندر کے اندر تک کا حصہ بھی اس کے اوپر اثر و رسوخ یورپ کا ہو گیا تھا. یہ ساحل پہ مسلمانوں کا تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہ سمندر کے آمنے سامنے تھے یہ سارے، لیکن اب ان کے اوپر اس طرف کا جو میڈیٹرینین سی تھا، یعنی ویسٹرن، وہ ایک ڈفرینٹ قسم کے یورپینز اور کرسچنز کے ہاتھ میں تھا، اور یہ ایسٹرن تھا، وہ ڈفرینٹ لوگوں کے ہاتھ میں تھا. یہ دیکھیں، اب یہ ایسٹرن ہے، تو یہاں تک جو ہے سارا یہ بیسیکلی سمجھیے کہ وہ تھوڑے ڈفرینٹ قسم کے کرسچنز تھے، جن کو پھر ہم آگے ذکر کریں گے کہ جن میں دیکھیں گریس یہاں پر ہے، آپ کا اٹلی یہاں پہ، اٹلی کا کچھ حصہ یہاں پہ آ جاتا ہے، لیکن پھر یہ دوسرا حصہ تھا ویسٹرن. تو ان دونوں میں بھی ایک وقت آیا تھا کہ صلیبی جنگوں میں ان دونوں کی بھی آپس میں کائنڈ آف لڑائی ہو گئی تھی. لیکن فی الحال اب ان کے جو یہ میں نے نقشہ دکھا دیا آپ کو، ان کے جو پوپ تھے، پوپ اربن 2 تھے اس وقت، اور یہ سمجھیں ایسٹرن سائڈ آف میڈیٹرینین سی کے تھے. انہوں نے جو ہے جب دیکھا کہ مسلمان اس طرح سے بڑھ رہے ہیں اور کرسچنس کو یا پورے یورپ کو تباہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے پھر سب مل گئے آپس میں، اور پوپ نے جو ہے وہ میرے خیال میں فرانس میں ایک کوئی جگہ ہے، تو انہوں نے وہاں پہ پوپ اربن 2 نے کراس کے اوپر سب کو جمع کیا، یعنی کہ ہولی کراس جو ان کا عیسائیوں کا سمبل ہے. اسی وجہ سے یہ کروسیڈز کہلائیں، یا صلیب کے اوپر انہوں نے عہد لیا، سب لوگوں نے مل کے، کہ ہمیں جیروسلم یعنی بیت المقدس واپس لینا ہے، کیونکہ وہ ہماری جگہ ہے. اور پھر لیکن اس کی جو اصل وجوہات تھیں، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ سلک روڈ پورا نیچے سے جا رہا تھا، تجارت کے لیے، پیسے کے لحاظ سے مسلمانوں نے بڑے اچھے وقت گزارے تھے، حکومتیں بہت امیر تھیں ان کی، تو ان کے ذہن میں مینلی پیسہ تھا کہ کس طرح سے ہم
مسلمانوں کو پیچھے دھکیلیں، ان سے وہ لینڈز لیں جہاں پہ ہم پیسہ بنا سکیں، ٹریڈ راؤٹس ہمارے لیے کلیئر ہو سکیں، اور زیادہ تر لوگوں کو ابھارنے کے لیے پھر انہوں نے ضروری سمجھا کہ لوگوں کو کراس کے اوپر جمع کریں، یعنی صلیب کے اوپر جمع کریں۔ اب یہ جو یونائٹڈ فورسز تھیں ان کی سب جمع ہو گئیں، اور سمجھے کہ سیریا میں، اور مین چیز تو ان کا مقصد تھا بیت المقدس، لیکن یہ کہ چونکہ ان کے ہڈن مقاصد اور بھی تھے، تو اس وجہ سے اب ہمیں صلیبی جنگوں سے پتہ چلے گا کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ایجپٹ پہ کوئی اسٹرانگ حکومت تھی، وہاں پہ جب بھی کوئی حکومت رہی ہے بہت اسٹرانگ رہی ہے، اور سیریا میں چونکہ سیریا، عراق اور ایجپٹ یہ تین مین ممالک تھے جن کے اوپر ان کو قبضہ چاہیے تھا۔ اچھا، دوسرا ایک اور جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ فلسطینیوں کو کیپچر کر کے اور پوری ویلتھ پہ کنٹرول اس طرح کر لیں کہ فلسطین چونکہ مسلمانوں کے لحاظ سے بھی ان کا ریلیجس جگہ تھی، جہاں پہ آپ سمجھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج پہ گئے تھے، اور ہمارے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی قبریں وہاں پر ہیں، اور ہماری پوری اسلامک ہسٹری، انبیاء علیہ السلام کی پوری ہسٹری فلسطین سے وابستہ ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ تھا۔ تو انہوں نے یہ چیز سوچی کہ ہمیں دولت بھی مل جائے گی، مسلمانوں کو ہم ان جگہوں سے جب ہٹائیں گے تو جو ہے ان کے مورائلز بھی لو ہو جائیں گے، اور ہمارے ہاتھ میں دنیا کا کنٹرول آ جائے گا۔ یہی ایک آج بھی سب کے جو ذہنوں میں ہے مسلمانوں کو ختم کر کے، وہ یہی ہے کہ کسی طرح سے ہم پوری دنیا کا کنٹرول حاصل کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ میڈیٹرینین سی کی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ اچھا، اب یہ ایسٹرن اور ویسٹرن کا آپ لوگوں کو ہوپ فلی سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ پورا۔ اچھا، آن دی ویسٹرن سائڈ آف دا میڈیٹرینین سی، یعنی کہ جو لیفٹ پہ تھی وہاں پہ لیٹن سویلائزیشن تھی، اور انہوں نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا ایز اے ریلیجن، یعنی کہ جب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو بھی بادشاہ کا یا جو بھی وہاں کا فرما روا ہوتا تھا اس کا جو ریلیجن ہوتا تھا وہ بائی فورس سب کو اسی ریلیجن میں کنورٹ کر دیتا تھا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں تھا، اسلام نے کبھی بھی کسی دوسرے کے اوپر ریلیجن فورس نہیں کیا، یہ بات آپ لوگ ذہنوں میں رکھ لیں۔ کبھی بھی کوئی زندگی میں آپ سے بات کرے اور آپ سے یہ کنونس کرنا چاہے تو آپ اس کے اوپر تاریخ اٹھا کے اس کو دکھا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ امن و امان قائم کرنے کے لیے حملے کیے، وہاں پہ جو ظالم بادشاہ تھے یا ظلم ہو رہا تھا اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو چوائس دی کہ یا تو آپ مسلمان ہو جائیں اور پھر آپ کو ہماری طرح رائٹس ہوں گے، ہر چیز کے وہی رائٹس ہوں گے جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے پھر آپ جزیہ دیں یعنی ٹیکس دیں، لیکن ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کے کھانے پینے کا، اکانومی کا، ہر چیز کا انچارج ہم ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ٹوٹلی ایک اچھے سویلائزڈ سٹیزن کی طرح رکھیں گے۔ یہ مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، صحابہ نے کنٹینیو کیا تھا۔ اب جو مسلمان آج کی دنیا میں یہ سب کچھ نہیں کر رہے کیونکہ انہیں اپنے ملک بنا کے بیٹھ گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے حکومتوں کے بارے میں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ ہو گیا۔ آن دا ایسٹرن سائڈ آف دا میڈیٹرینین سی گریک سویلائزیشن تھی۔ اب دیکھیے ادھر لیٹن سویلائزیشن تھی، ادھر گریک سویلائزیشن تھی، اور گریک چرچ تھا زیادہ تھا۔ یہاں بھی اب آہستہ آہستہ کرسچینٹی بہت زیادہ پھیل چکی تھی، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس میں تھا۔ یہ رومن امپائر کے سمجھے تھے، تو اس کے اندر پوپ ہوتے تھے۔ پوپ کا بھی سلسلہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پوپ اس طرح کے ان کے ریلیجس فرما روا ہیں کہ بس وہ جو کہہ دیں وہ کہہ دیں، یعنی کہ وہ خدا بن کے جیتے ہیں، کہ بس انہوں نے اگر کچھ کہہ دیا، کسی کو سائن کر دیا کہ کچھ کہہ دیا، تو بس وہی حرف آخر ہے۔ تو اس سے پھر بعض جو دوسرے کرسچنس تھے وہ اس سے ایگری نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان لوگوں میں بھی اکثر کافی رفت رہی۔ اچھا، تو یہ اب سمجھیے کہ یہ رومن امپائر ویسٹرن سائڈ پہ اور یہ بائزنٹائن امپائر ایسٹرن سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں نا، ہم اس کو آلٹرنیٹیولی یوز کرتے ہیں، کبھی ہم اس کو رومن امپائر بول دیتے ہیں، کبھی بائزنٹائن امپائر بول دیتے ہیں، لیکن ایکچولی کیونکہ ایونچولی یہ سب ایک ہو گئے تھے، اس وجہ سے جب آپ اس کو رومن بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ سارے وہی ہیں، اسی طرح بائزنٹائن۔ تو یہ دو مین تھیں جو میڈیٹرینین سی کے دوسری طرف تھیں۔ اچھا، اب صلیبی جنگوں کی وجہ کیا ہوئی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ صلیبی جنگیں شروع کیوں ہوئی؟ جب اسلام بہت زیادہ پھیل گیا اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ حکومت بن گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ انہیں کے زمانے سے بائزنٹائن امپائر کہ اس کے ساتھ جنگیں شروع ہو گئی، مسلمانوں نے ان کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا، اور جو ہے پھر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ سرحدیں بڑھتے بڑھتے مسلمان بہت پھیل چکے تھے، اور اندلس کی طرف سے یورپ میں داخل ہو چکے تھے، اس طرف سے ترکی کی طرف سے بھی سمجھیں وہ کافی قریب پہنچ چکے تھے، اوپر سے اگر چلے جائیں رشیا کے بارڈرز کی طرف سے، وہاں سے بھی مسلمان انٹر ہونا شروع ہو گئے تھے، تو اسلام بہت اسٹرانگ ہو گیا تھا۔ تو اچھا کچھ سال کروسیڈ سے پہلے دو میجر ایونٹس ہوئے جن کو ہمیں بہت ضروری سمجھ لینا چاہیے، یعنی کروسیڈ ہونے سے کچھ سال پہلے سلجوکس جو ہیں وہ بغداد پہ رول کر رہے تھے، جس پر میں نے آپ لوگوں کو نقشہ دکھایا تھا، اور وہ اتنے پاورفل تھے کہ پھر انہوں نے سیریا پہ بھی قبضہ کر لیا، لیکن سیریا جو ہے اس وقت فاطمیز کے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، فاطمیز جو تھے وہ شیعہ تھے کورس، لیکن ان کے اندر بھی بعض اوقات حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئی جو رافضی شیعہ تھے، رافضی۔ اچھا، اب رافضی شیعہ کون ہوتے ہیں؟ رافضی شیعہ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافتوں کو بالکل ڈسمس کر دیتے ہیں۔ زیادہ حضرت عثمان کو تو ویسے بھی نہیں مانتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچا کے شہید بھی کروا دیا تھا، لیکن بہرحال جو ان کا مین رافضی شیعوں کا یہ ہے کہ وہ ان دونوں خلفاء کو نہیں مانتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے خلافت ملنی چاہیے تھی، تو یہ سب ایک دھوکہ ہوا ہے۔ تو 1071 میں سلجوکس ٹرکس جو تھے، سلجوکس ٹرکس تھے اوریجنلی، تو انہوں نے بائزنٹائن امپائر کو بہت بری طرح سے شکست دی، اور اس وقت اب دیکھیں وہاں پہ جو فاطمید نے یہ کیا تھا ان کے، اب جیسے میں نے ایک پہلے بتایا تھا کہ جو منگولز کو انوائٹ کیا تھا وہ بھی ایک سمجھیں شیعہ القمی، ابن القمی تھا، اور یہاں بھی تو فاطمی جب بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے کیونکہ سلجوکس نے سیریا پہ قبضہ کر لیا تھا، تو ان کا بھی ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا افضل بن بدر الجمالی۔ افضل بن بدر الجمالی نے جو ہے وہ کروسیڈز کا والوں کا جو آ رہے تھے وہاں سے انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ یعنی آپ سوچیں فاطمید حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، ان کے اندر بہت اچھے دور بھی گزرے ہیں، لیکن جسٹ بیکاز کہ سنی مسلمانوں نے یعنی سلجوکس نے سیریا پہ قبضہ کر لیا جو کہ فاطمید کے انڈر تھا، تو اب وہ ناراض ہو گئے، اور ان کے ایک وزیر نے، اب اللہ عالم کہ اس نے پوری حکومت نے مل کے یا صرف اس نے ایک چھپ کے جو ہے ان لوگوں کو کیا، لیکن انہوں نے کروسیڈز کے ساتھ اپنی گٹھ جوڑ کر لی، اور پھر اس وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اچھا، 1071 میں سلجوک ٹرکس بائزنٹائن امپائر کو ڈیفیٹ دے دی، اور کنگ آف بائزنٹائن جو تھا وہ بہت زیادہ مجبور ہو گیا، کیونکہ اب اسے پتا تھا کہ مسلمان بڑھتے چلے آئیں گے، تو اس نے سوچا کہ اب اس کو کوئی دوسرا رنگ دینا چاہیے، ادروائز مسلمان باز نہیں آئیں گے، تو اس نے پوپ اربن II، اس وقت وہاں کا جو پوپ تھا اس کا نام تھا اربن II، تو انہوں نے اس سے کہا کہ آپ کسی طرح ہماری ہیلپ کریں اور کرسچنس کو یونائٹ کریں تاکہ مسلمان بڑھتے نہیں چلے آئیں۔ اور اس کے علاوہ ادر بھی ریزنس تھے جس کی وجہ سے کروسیڈ شروع ہوئی۔ تو کروسیڈ کے آپ کو ریزنس میں نے بتا دیا کہ اس وقت اکنامک ریزنس بھی تھے، بیت المقدس بھی انہیں چاہیے تھا، سلجوکس یہ جو فاطمیز تھے ان کے وزیر نے ان کو انوائٹ بھی کر لیا تھا، اور پھر یہ ساری چیزیں جب سب آپ دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے کروسیڈ شروع ہوئی۔ اچھا، یہ بھی میں ایک نقشہ ہے بس جس طرح سے مسلمانوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں جب بائزنٹائن امپائر کے ساتھ کولائڈ ہوئے۔ اچھا، تیسرا ایک اور ریزن جو کہہ سکتے ہیں یورپین جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے یا ان کا خاص طور سے کسی کنگ کا بیٹا تھا وہ مسلمانوں کے ایریاز میں سیٹل ہونا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے لینڈ سے کوئی محبت نہیں تھی، اور وہ صرف پیسے کے لیے، دولت کے لیے اور آنے والے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو کہیں اچھی جگہ سیٹل کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ جو جگہیں ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو فرٹائل کریسنٹ قبل مسیح سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے، سمجھیے جو وہ دجلہ اور فرات کی وجہ سے بہت ہی زرخیز علاقہ تھا، تو وہ ابھی بھی شام اور عراق اور یہ ساری جگہیں بہت ہی زرخیز تھیں، تو وہاں پہ یہ یورپینز جو ہیں یہ اپنا ہولڈ لانا چاہتے تھے۔ تو ایک ریزن یہ بھی تھا، اس کا یہ کائنڈ آف اکنامک کنٹرول کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن یہ کہ ایک ریزن یہ بھی تھا۔ اچھا، یہ جو فیوڈلزم تھا یہ بھی یورپ میں بہت عام ہو گیا تھا، یعنی جاگیرداری، تو وہاں پہ بھی جو امیر لوگ تھے، جاگیردار تھے، وہ ظلم کرتے تھے اور غریب لوگوں کی زندگی بہت
پریشان کن تھی، تو ان میں بھی ایک رفٹ شروع ہو گئی تھی، یعنی جاگیرداری کے خلاف عام عوام کھڑی ہو گئی تھی اور سول وار ہونے کے خطرے ہو رہے تھے. اور پھر چرچز جو ہیں، چونکہ ضابطہ جب انسان بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے تو پھر وہ ریلیجس لیڈرز جب اگر وہ مزے کر رہے ہیں تو پھر وہ اتنا زیادہ ان کو بھی سپورٹ نہیں کرتا. تو اب چرچز کو یہ پریشانی ہو گئی کیونکہ وہ لوگ ان سے ٹیکس لیتے تھے اور اپنے بہت اچھی زندگیاں گزارتے تھے سارے پوپس اور ان کے جو پریسٹ ہوتے تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ہمارے لوگ خلاف کھڑے ہو گئے عام لوگ تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو یہ بھی ساری چیزیں ذہن میں رکھیے کہ وہاں پہ جاگیرداری کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے تھے، تو چرچز نے پھر یونائٹ ہو کے کہا کہ ہمیں کسی طرح سے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اچھا پھر ایک یہ سلجوکس نے جب سیریا کا کنٹرول لیا اور اس میں سمجھیں بیت المقدس وغیرہ شامل تھا، تو انہوں نے یہ ان سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے بیت المقدس میں اجازت تھی کہ کوئی بھی عیسائی یا یہودی آ سکتا تھا، عبادت کر سکتا تھا، جا سکتا تھا، یعنی بہت ہی امن و امان تھا، کوئی ایشوز نہیں تھے. لیکن جب سلجوکس نے اس کو کنٹرول کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو لوگ باہر سے آتے تھے یہ بہت ٹربل میکرز تھے. جتنے یہودی عیسائی آتے تھے یہ لوگ وہاں پہ ناچتے گاتے تھے اور عجیب غیر اخلاقی حرکتیں کرتے تھے جس کو مسلمان حکومت کو منظور نہیں تھا. تو انہوں نے کچھ سیکیورٹی ریسٹرکشنز لگا دی تھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی انہوں نے بہت ہی سمجھیں بہت ہی زوردار طریقے سے اپنے لوگوں کو کہا کہ اب تو ہماری اپنی ہولی لینڈ میں جانے کے لیے مسلمانوں نے ہم پہ پابندیاں لگا دی ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ جو 5 آپ لوگوں کو میں نے پورے بتائے نا، تو یہ ریزنز تھے جس کی وجہ سے کروسیڈ جو ہے وہ شروع ہوئی. اور کروسیڈ جو ہے ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے. اچھا اب پہلی کروسیڈ کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ کروسیڈ یہ سٹارٹ اس طرح ہوئی کہ جو اربن 2 نے، یہ فرانس میں کلیرمونٹ ایک جگہ ہے، وہاں پہ چرچ میں اس نے تمام ایسٹرن ویسٹرن سب پادریوں کو بلایا اور ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بیسیکلی ایک ریزولوشن پاس کیا کہ ہم جو ہے سب لوگ مل کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے اور اپنا بیت المقدس واپس لیں گے. اور وہ صلیب کو انہوں نے اپنا نشان بنایا. تو 1096 میں 1095 میں یہ میٹنگ ہوئی، 1096 میں فرسٹ کروسیڈ اسٹارٹ ہوا. انہوں نے وہاں سے حملہ کرنا شروع کیا. سیریا اور پیلسٹائن جو ہے بیکیم ڈیوائیڈڈ انٹو 4 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور سیریا اور پیلسٹائن کو اس طرح ڈیوائڈ کر دیا کہ ایک یروشلم بنا دیا، ایک اینٹیوک جس کو اردو میں شاید انطاکیہ بھی کہتے ہیں، ایک ٹرپلی، طرابلس اور ایڈیسا کو بھی کچھ بولتے ہیں. بہرحال یہ 4 انہوں نے الگ الگ وہ چیزیں بنا دی اور اس کے اوپر حکومت کرنے لگے. تو بیسیکلی ان کے پاس بیت المقدس آ گیا اس وقت کیونکہ انہوں نے حملہ کر کے لے لیا. اور یہ تقریباً 1291 تک جو ہے یہ ساری کروسیڈ وغیرہ کی جو چیزیں تھیں وہ جاری رہیں. اچھا پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایجپٹ پہ حملہ کریں، لیکن ایجپٹ پہ جو ہے وہ سیریا اور ایجپٹ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں. لیکن اس وقت جو ہے عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کا راستہ بلاک کیا تھا. تو اب یہ سب چیزیں یاد رکھیں. فرسٹ کروسیڈ ہے، بیت المقدس پہ قبضہ ہو چکا ہے، اب یہ وہاں سے نکل کے ابھی ایجپٹ کی طرف جا رہے ہیں. ایجپٹ کو حملہ کرنے سے پہلے عماد الدین زنگی نے ان کا راستہ بلاک کر دیا. سیکنڈ کروسیڈ کیا ہوا؟ سیکنڈ کروسیڈ جو ہے 1147 میں سٹارٹ ہوئی اور تقریباً 2 سال رہی. اچھا اس کا جو کمانڈر تھا وہ تھا فرانس اور جرمنی کے جنرلز تھے، آرمی جنرلز. اچھا اس وقت جو ہے سلجوق امپائر میں ایک بہت مشہور بادشاہ تھا، خلیفہ تھا ملک شاہ. ملک شاہ کو جو ہے قتل کر دیا جا چکا تھا اور ایک پاور ویکیوم تھی اس جگہ پہ. یعنی سلجوق امپائر میں اب یہ لوگ سمجھے پہلی کروسیڈ ہو چکی ہے، دوسری کروسیڈ کے درمیان تو امام الدین زنگی نے چارج لے لیا موصل اور الپو، یعنی کہ سمجھے سیریا کے علاقوں کا، اور ان کو یونائٹ کر دیا. اب یہ حکومت کے اندر نہیں ہے، یہ اب سمجھیں آرمی کمانڈر نے جو ہے دونوں جگہوں کو یونائٹ کر کے اور اپنی ایک فورس بنا لی کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ پاور ویکیوم میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے تو لوگ لڑیں گے کیسے. تو انہوں نے الحمدللہ یہ بنا کے ان کو ساتھ کروسیڈرز کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے ان بیٹلز میں فائٹ کرنے کے لیے. اور پھر انہی بیٹلز میں عماد الدین زنگی کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے بیٹے تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ. نور الدین زنگی پھر بہت ہی بہادر تھے اور وہ مطلب شروع سے بچپن سے انہوں نے 10 سال کی عمر سے انہوں نے کمانڈ دیکھی ہوئی تھی اور مسلمانوں کے فوج میں کام کر رہے تھے. تو انہوں نے مسلم آرمی کی کمانڈ لی اور پھر انہوں نے کروسیڈرز کو بہت ہی برے طریقے سے ڈیفیٹ دی
اور پھر ان کو بہت ہی شرمندگی سے واپس جانا پڑا. یعنی تو سیکنڈ کروسیڈ آپ سمجھیے عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی انوالو تھے اور کروسیڈرز کو واپس جانا پڑا. تھرڈ کروسیڈ یعنی اب یہ مسلسل حملے کرتے جا رہے ہیں, یہ پسپا ہوتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. تو تھرڈ کروسیڈ میں 1189 میں شروع ہوئی اور 1192 تک رہی, تقریباً 3 سال. اچھا, اب اس میں جو ہے مزید جتنے کرسچن حکومتیں تھیں, لوگ تھے, سب یونائٹڈ ہو گئے تھے. اور دس crusade was basically against Sultan Salahuddin Ayyubi's effort to regain control of Jerusalem. اچھا, اب لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ایک بہت زبردست کمانڈر ہے سلطان صلاح الدین ایوبی, جو اب نکلا ہے اس وعدے پہ یا اس مطلب اس نظم العین پہ کہ ہم بیت المقدس کو دوبارہ لیں گے کروسیڈر سے. تو اس وقت جو تیسری کروسیڈ آپ سمجھیے, جو اس وقت جو کنگ آف انگلینڈ کا خود آیا تھا رچرڈ شیر دل, کنگ آف فرانس تھا فلپ, اور کنگ آف جرمنی تھا پیٹرک باربروسا. یہ تینوں اپنی پوری ہیوج کمانڈ کے ساتھ, ہیوج آرمی کے ساتھ یہ لوگ نے اب اٹیک کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری ہمت, طاقت اور ایمان دیا ہوا تھا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیسیکلی ڈسٹروائے کر دیا اور بیت المقدس کو پھر فتح کر لیا. یہ اب اتنا بڑا نام ہے یہ جو ہے نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی, کہ ان کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک کلاس ان بڑے آرمی جنرلز کے اوپر رکھوں گا, تاکہ ہم لوگوں کو ان کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے پتہ چل سکے انشاءاللہ. فورتھ کروسیڈ جو ہے پھر وہ سوری یہاں پہ سیکنڈ کروسیڈ لگا. فورتھ کروسیڈ جو ہے 1202 میں تقریباً 2 سال تک رہی. کرسچنز آف یورپ اور themselves not unite. اچھا, فورتھ کروسیڈ میں کیا ہوا کہ یہ آپس میں اب ان کی کچھ لڑائی ہو گئی, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا. ایسٹ اور ویسٹ جو میڈیٹرینین کے جو وہ تھے امپائرس تھیں, وہ آپس میں تھوڑی سی وہ ہو گئی. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ مسلمانوں پہ آ کے حملہ کرتی, اس وقت کانسٹینٹینوپل یعنی آج کا استنبول یا قسطنطنیہ جو تھا, وہ آلریڈی کرسچنز کے ہاتھوں میں تھا, لیکن انہوں نے جا کے اس کے اوپر ان حکومتوں میں نکال کے خود سے قبضہ کر لیا ان فورسز نے, کروسیڈرز نے. تو اب یہ ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ مسلمانوں کو تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا یا کر نہیں سکے کچھ, تو انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا. اور یہیں سے پھر قسطنطنیہ کے جو فال ہوئی ہے بعد میں جا کے, وہ یہیں سے لوگ اس کو ملاتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ لوگ نہیں کرتے تو وہ طاقتور حکومت ہوتی. اچھا, ففتھ کروسیڈ پھر ہوئی, یہ تقریباً 1218 سے 1221 تک ہوئی, 3 سال چلی. اور اس وقت جو ہے اب کرسچنز نے جو ہے یہاں سے دوسری طرف سے تنگ آ چکے تھے, تو نارتھ عربیہ میں انہوں نے ایجپٹ کے اوپر حملہ کیا. اور اس وقت وہاں پہ ایوبید سے, ایوبی کی خلافت تھی, ایوبید حکومت تھی, تو انہوں نے صحیح سے ڈیفینڈ کیا اور وہ لوگ اس کو بھی کیپچر نہیں کر سکے اور واپس چلے گئے. پھر چھٹی کروسیڈ ہوئی 1228 میں, اب تقریباً سمجھیے کہ 7 سال کے بعد, 7-8 سال کے بعد پھر ہوئی, اور یہ تقریباً 1 سال رہی. فریڈرک ڈون جو جرمنی کا کنگ تھا, وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. ملک کامل ایوبی نے بیسیکلی وہ ایوبی حکومت کا ایک کوئی فرما روا تھا, اس نے جو ہے صرف مصلحتاً جو ہے اس نے اٹھا کے بیت المقدس کروسیڈرز کو دے دیا. کوئی جنگ نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوئی, لیکن سیاستیں شروع ہو چکی تھیں, بدماشیاں شروع ہو چکی تھیں, حکومتوں میں ایسے لوگ موجود تھے. تو اس نے اپنی خوشنودی کے لیے, اور اللہ عالم اس کی ڈیٹیلز یقیناً بہت ساری موجود ہیں, لیکن اب اس وقت یہ وقت نہیں ہے اس میں جانے کا, لیکن بہرحال انہوں نے بیت المقدس دے دیا. مسلمان اس پہ, ساری دنیا کے مسلمان بہت ایجیٹیٹڈ ہوئے, اور انہوں نے پھر اس کا ریگین کنٹرول کر لیا 1244 میں جا کے, تقریباً آلموسٹ سمجھیے 10-14 سال کے بعد پھر مسلمانوں نے دوبارہ وہ قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ. 7ویں کروسیڈ جو ہے وہ 1248 میں شروع ہوئی اور 1249 1 سال چلی. اس میں لوئی دا 9 تھا, جو فرانس کا کنگ تھا, وہ کمانڈر تھا. یہ بھی بہت مشہور نام ہے, لوئی دا 9. اور پھر لیکن یہ کہ ان کو شکست ہوئی, اور لوئی دا 9 اریسٹ ہو گیا, اور پھر بعد میں وہ جو اپنا خون بہا دے کے جو بھی ہوتا ہے اس کو دے کے دوبارہ سے فریڈم حاصل کر لی. اچھا, اس کے بعد پھر جو ہے تو یہ اس وقت حملہ تو کیا, لیکن اس وقت تو یہ بچ گیا تھا. لیکن 8 کروسیڈ میں 1270 میں ہوئی, اور اس میں بھی جو ہے یہ جو ایڈورڈ آف انگلینڈ اینڈ لوئی دا 9 آف فرانس, تو ایڈورڈ آف انگلینڈ شامل ہوا, لیکن لوئی دا فرانس کو وہ بیسیکلی بچانے کے لیے گیا, لیکن پتہ چلا کہ لوئی دا 9 کو آلریڈی ٹیونیسیا میں اس کے اوپر حملہ ہوا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے. تو اب دیکھیں 8 کروسیڈز ہو چکی ہیں. اب یہ آخری کروسیڈ جو ہے وہ 9th کروسیڈ ہے.
9th क्रूसेड جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی 1271 میں اور ایک سال رہی 1272 میں. ایڈورڈ آف انگلینڈ نے جیسے 8 میں آ گیا تھا وہ انوالو ہو گیا تھا لوئی دا 9th کے کو بچانے کے لیے گیا, لیکن لوئی دا 9th کا آلریڈی قتل ہو چکا تھا. پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ وہاں ٹیونیسیا جائیں گے, لیکن جب انہیں پتا چلا کہ لوئی دا 9th قتل ہو گیا تو پھر وہ ایکڑ کی طرف آ گئے. یہ نارتھ سائڈ آف کرنٹ اسرائیل ہے, اسرائیل کے آپ بالکل یا فلسطین آپ بولیں اوپر کی طرف جو ہے وہ اس کی ایک چھوٹی سی جگہ تھی ایکڑ, وہاں پہ بھی اس وقت مسلمان حکومتیں موجود تھیں. تو وہاں اس نے جا کے حملہ کیا اور بیبرس مملوک سلطان آف ایجپٹ اینڈ سیریا, مملوک کا جو سلطان تھا بیبرس, اس کو انہوں نے اٹیک کیا. پھر ٹرپلی طرابلس ایک جگہ تھی جہاں پہ کرسچنز جب لاسٹ ٹائم انہوں نے یہ 4 جیروسلم اور ٹرپلی اور یہ ساری چیزیں فتح کی تھی نا, تو اس میں انہوں نے بہت سے کرسچن ریفیوجیز جمع کر دیے تھے. تو ٹرپلی میں بہت سارے کرسچن ریفیوجیز تھے. تو اس کے اوپر جب یہ بیبرس نے حملہ کیا تو اس وقت پھر یہ لوگ انہوں نے اپنی توجہ دوبارہ سے ہٹائی اور پھر مملوک کو ڈیفیٹ دے کے کم از کم انہوں نے, تو 9th کروسیڈ میں وہ کہتے ہیں کم از کم ہم نے اپنے کرسچن ریفیوجیز کو بچا لیا تھا, لیکن اس میں بھی کوئی ان کو گین نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا کرسچنس کو. اور پھر اس نے وہ جو سائپرس کا علاقہ دکھایا تھا وہاں پہ بھی, وہاں سے ہیلپ لی, وہاں سے بہت سے لوگ شپس آئیں, انہوں نے جو ہے پھر جب شپس وہاں سے سائپرس سے ان کو مدد آئی تو مملوکس نے جو ہے مملوک کے سلطان نے پھر حملہ کر دیا اس کے اوپر. لیکن وہاں پہ جب حملہ کرنے پہنچے سائپرس پہ, تو چونکہ یہ لوگ شپس پہ گئے تھے, کشتیوں پہ گئے تھے اور ان کے پاس لینڈ موجود تھی, تو انہوں نے حملہ کر کے تقریباً 1800 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا. پھر ایڈورڈ کے اوپر حملہ کیا گیا. تو بیسیکلی 9th کروسیڈ نے کوئی چیز اچیو نہیں کی, لیکن they wanted to believe that they saved Tripoli. اچھا اس کے بعد اب یہ سوچیے 1272 میں یہ ہوا تھا, پھر 1289 میں ٹرپلی کو مسلمانوں نے پھر فتح کر لیا, 1291 میں ایکڑ فتح ہو گیا. تو اب یہ پورا علاقہ دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تو صلیبی جنگیں جہاں سے شروع ہوئی تھیں وہ اپنے بہت سے لوگوں کو مروا کے اور مسلمانوں کے اتنا قتل عام بری طرح سے کرنے کے بعد ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا اب جو ہے ہم انشاءاللہ آج یہاں کلاس ختم کرتے ہیں, کیونکہ اگلی دفعہ جو دوسرے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے صلیبی جنگوں کے بعد وہ ہے منگولز کا. اور منگولز کی تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کے اثرات اور پھر ان کا کنورژن ٹو اسلام اور پھر کس طرح سے ترک حکومت. تو سمجھیے عثمانیہ خلافت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ کروسیڈز یعنی صلیبی جنگوں کا سمجھنا بہت ضروری تھا, اور اب ہمیں منگولز کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ منگولز کون ہیں, کہاں سے آئے اور کس طرح سے انہوں نے مسلمان حکومتوں کو تباہ برباد کیا. آج کے لیے اتنا ہی, پھر ابھی کچھ کوشچن آنسر سیشن کے لیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.